آج انسان بڑے بڑے دنیا کے جو کامیاب انسان ہیں ان کی زندگی کو پڑھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ان کے اس کامیابی کے پیچھے ان کے کون سے اصول تھے، کون سے ایسے کام تھے، کون سا ایسا ذہن تھا جس کے مطابق انہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو ایک کامیاب زندگی، پرسکون زندگی کا ایک قاعدہ، قانون اور حکم قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا۔ فرمایا کہ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد تھا یا عورت تھی، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن تھا، کافر نہیں تھا۔ کافر بھی اچھا عمل کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، فلاح و بہبود کے کام کرنا، بڑی بڑی چیریٹی ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، دیگر کام ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ مومن، اور حالت یہ ہے کہ وہ ایمان دار ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، حضور کی محبت ہو، اور وہ نیک عمل کرے۔ اللہ فرماتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، قال نُخْرِجُهُ، ضرور بے ضرور اس کو عطا کرتے ہیں ایک ایسی زندگی، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی، باعزت زندگی، اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا اصول بیان فرما دیا۔ اب ایک کی زندگی کو دیکھنا، دوسرے کو دیکھنا، تیسرے کی زندگی کو دیکھنا، فرمایا نہیں، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، پر حالت یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُخْرِجَنَّهُ، تشدید کے ساتھ مشدد، ہم ضرور بالضرور اس کو ایک ایسی زندگی دیں گے، حیات طیبہ، جو پاکیزہ زندگی ہو، جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہو، مشکلات سے، مصائب سے، آفات سے، بلیات سے وہ پاک زندگی ہو، حیات طیبہ اس کو عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا اصول اور ضابطہ اہل ایمان کو عطا فرما کہ یہ زندگی ہے۔ آج کے انسان نے ایک زندگی، کامیاب زندگی کیا سمجھ لی ہے کہ دولت کی ریل لے لو، سونا چاندی ہو، رہائشیں اچھی ہوں، انسان کی آرام و آسائش کی تمام سہولیات اور ساز و سامان ان کے پاس ہو، اچھی سواریاں ہوں، اچھی بیویاں ہوں، اولاد ہو، اور ان کے پاس دنیا کی تعلیم ہو، دین کی نہیں، دنیا کی تعلیم۔ آج لیکن انسان، ہم بھی جو اپنی گفتگو میں انگلش کے 3-4 لفظ بولے، ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا، بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن انگلش بولتا ہے، انگلش بول رہا، اس کے بچے انگریزی بولتے ہیں، کامیاب انسان۔ حالانکہ انگلش ایک زبان ہے، ایک قوم کی، ایک ملک کی، ایک خطے کی، ایک بڑے اعظم کی زبان ہے، لیکن اس وقت اسٹیٹس کا سب سے بڑا معیار کیا ہے؟ انگلش بولتے ہیں، چاہے اس کو پہلا کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہم اس سے آج کے انسان، آج کے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، انگلش بول لیتا ہے، گفتگو انگلش میں کرتا ہے، اور ہم بھی غلامی کی ایسی قید کے اندر بند ہو چکے ہیں، ایسی غلامی کے ذریعے ہم نے بھی طے ہوتے ہیں کہ اپنی زبان بھول گئے کہ ہمارے وطن کی، ہماری قومی، ہماری ملک کی زبان کیا ہے، اردو ہے، وہ بھول گئے۔ بس ایک ہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک لفظ کے بعد ایک انگلش کا لفظ ہو۔ اکثر لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جی
ہم نے ہینڈ واش کرنے پاکستان میں رہتے ہیں اردو بولو سیدھا کہو اپنے ہاتھ دھونے ہیں. اکثر سنتا ہوں کہ اکثر ہم نے ہینڈ واش کرنے ہیں جہاں کوئی لیکوڈ پڑا ہے کوئی ہینڈ ہے. یہ سب سے بڑی غلامی ہے کہ ہم اپنی زبان چھوڑ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. سب سے بڑا ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو, کیا ہے ہمارے خوبصورت رہائشی ہو, خوبصورت لباس ہو, تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے, بڑا ہی کامیاب انسان ہے, اس کے پاس بڑی دولت ہے. حالانکہ زندگی اصل نام ہے سکون کا. ایک انسان ہے, اس کے پاس رہائشیں اچھی ہیں, محلات ہیں, سواریاں ہیں, بڑے اس کے پلازے ہیں, بزنس مین ہے, کاروبار ہے, بڑا اس کی اولادیں پڑھی لکھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اگر وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے تو پھر کیا فائدہ اس دولت کا؟ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے, نہیں ہے. اس سے تو وہ دیکھیں وہ جو دیہڑی دار ہے, مزدور ہے, دیہاتوں میں رہتے ہیں, بستیوں میں رہتے ہیں, جن کی چار دیواری بھی نہیں ہے, وہ آفس پہ نہیں کھڑا, کوئی نرم و گداز بستر بھی نہیں ہے. شام کو کوئی ان کے جب وہ کھانے کے ٹیبل پہ کوئی یہ نہیں کہ 10 15 قسم کے کھانے تھے, ڈرنکس تھی, سادہ سا پانی کا ایک پیالہ بھرا ہے اور ایک کو پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا ہے, اور اگر پتھر پہ بھی اینٹ پر بھی سر رکھتا ہے تو سکون سو جاتا ہے اور صبح تک سویا ہے. اور یہاں نرم و گداز بستر, آرام ہے, آسائشیں ہیں, اچھا اے سی چل رہے ہیں, محافظ باہر کھڑے ہیں, بینک بھرے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی. تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جس نے نیک عمل کیے, مرد تھا یا عورت تھی, لیکن وہ مومن تھا, فَلَنُدْخِلَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو پاکیزہ زندگی, پرسکون زندگی, ٹینشن سے بری زندگی اس کو عطا کریں. یہی تو زندگی ہے. انسان سکون چاہتا ہے اور سکون کے لیے انسان ہر قدم اٹھاتا ہے. انسان سکون کے لیے کسی عورت کے پاس جائے گا, سکون کے لیے کبھی شراب کی بوتل کو دیکھے گا, سکون کے لیے کسی غلط محفل میں جائے گا, کہیں سے سکون نصیب ہو جائے گا, پھر سکون زندگی نصیب ہو جائے گا, اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا. تسکین قلب کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا, لیکن اللہ نے قاعدہ بیان فرمایا, فرمایا تو چاہتا ہے کہ سکون زندگی ملے تو پھر کیا کر, من عمل صالحا من ذکر, پھر تو کیا کر, نیک عمل, اچھے اعمال کا. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ من اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا, نمازیں چھوڑ, خدا کو بھول گیا, دین کو بھول گیا. اللہ فرماتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, پھر میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں, اس کی زندگی پر سکون ختم ہو جاتا ہے, پھر سکونی آ جاتا ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتا. تو فرمایا گناہ جو ہیں, اللہ نے فرمایا جو گناہ ہیں یہ تمہاری زندگی کی بے سکونی کا سبب ہے. اللہ کی نافرمانی بے سکونی کا سبب ہے. وہ پاک ہے نا خود, اور اس کو اپنے بندے کی پاک پر پیارے رکھتے ہیں. دیکھیں نا اس نے کتنے پیارے ایک اپنے ایسے رحمت و کرم کے جو اسباب انسان کو بتائے. فرمایا بندے تو رزق کے پیچھے دوڑتا ہے, رزق مل جائے. اللہ فرماتا ہے بس تو کیا کر, تو وضو کر لے, پاک ہو جا. جب تک تو وضو میں رہے گا, اللہ فرماتا ہے میں ایک فرشتے کی ذمہ داری لگاتا ہوں, ڈیوٹی لگاتا ہوں, جب تک یہ میرا بندہ وضو میں ہے, اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, تو مسلسل یہ رزق لکھتا چلا جائے. جب تک وضو میں اس کا رزق لکھتا رہے, لکھتا رہے اس کا رزق.
تو میں اگر چاہتے ہوں نا کہ میں مشاہدہ رزق دے دے، وسیع رزق دے دے، رزق میں فراوانی ہو، تو پھر حکم ہے کہ پاک رہا تھا، میرا ساتھ ہے، پاکیزہ زندگی گزارا۔ جتنا سام وضو کر لیا، اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک یہ میرا بندہ وضو میں ہے اس کا رزق لکھتا رہے، وہ لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ اور جب بندہ لیکن ناپاک ہوتا ہے، جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو رات کو سویا غسل فرض ہو گیا، اب اٹھ کے غسل اس نے نہیں کیا، سویا رہا، تو جب تک وہ سویا رہتا ہے ناپاکی کے عالم میں، حکم ہوتا ہے فرشتے کو اس کا رزق بند کر دیا جائے، اس کے رزق کے دروازے بند کر دیا جائے گا۔ اور جب تک وہ ناپاک رہتا ہے، حکم ہے، میں نے پڑھا ہے حضور کی حدیث ہے، اس وقت تک زمین و آسمان اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، جب تک بندے کے رات کو غسل فرض ہو گیا اور ایسے سویا رہا، صبح بھی سویا رہا، تو زمین و آسمان اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کیا ہے؟ زندگی تنگ ہو جاتی ہے، زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، وہی کوٹھیاں، وہی محلات، وہی سواریاں، وہی بڑے، وہی بزنس، وہی دکانیں، وہی اسٹیٹس کھانے کو آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں، بندے تو چاہتا ہے نا کہ زندگی سکون پا جائے، تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، بندے میرا ایک کام یہ ہے کہ تو نیک عمل کرتا چلا جائے، بس جو میں کہتا ہوں وہ کر، فَلَنُحْيِيَنَّهُ قسم رب ہونے کی حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی تجھے دے دی۔ انسان گناہ کرتا ہے تو بے سکونی، دیکھیں نا ایک بات ہے، یہ ٹینشن کیا ہے؟ آج ہر انسان ٹینشن کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ٹینشن ہوتی کیا ہے؟ ٹینشن یہ ہے کہ باپ ہے نا، بیٹے سے کہتا ہے یہ کام کر، اور بیٹا کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں۔ اب یہ جو نہیں ہے یہ ٹینشن ہے، دیکھ بھی سکتے۔ اللہ بندے سے کہتا ہے نماز پڑھ، بندہ کہتا ہے نہیں، اب یہ نہیں آ گئی ٹینشن ہے۔ آپ کسی کی بڑے کی، کسی اپنے باس کی، کسی افسر کی بات نہیں مانتے، اس نے آپ کو دفتر میں بلایا یہ کام کر، وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانتے تو کیا ہوگی؟ ٹینشن ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ تو وہ مالک ہے جو رزق دیتا ہے، جب اس کی نہیں مانتے تو پھر ٹینشن تو ہوگی، ٹینشن تو پھر ہوگی، بے سکونی تو ہوگی۔ اور اگر آپ نے باپ کی ساری باتیں مانتے ہیں تو پھر زندگی میں سکون ہے، پھر باپ بھی خوش ہو کر اپنے بیٹے کو دعا بھی دے گا اور اپنے بیٹے کو اپنا سب کچھ کر دے گا، یہ میرا بیٹا ہے، میری بات مانتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے بندے جب تو میری ہر بات مانتا ہے تو قسم رب ہونے کی رزق کے سارے خزانے میں تیرے کھول دیتا ہے۔ تو مان تو صحیح نا میری بات، انسان ماننا نہیں، گناہ کرتا ہے انسان، گناہ کرتا ہے، اور یہ گناہ کیا ہے؟ یہی سب سے بڑی انسان کو بے سکونی ہے۔ من آرد عن ذکری، جس نے بھی گناہ کیا اللہ فرماتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، سب کچھ دے کر اس کی زندگی کو بے سکون بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا وہ بڑا قریب ہے، اس کو نہیں پکڑتا، اس کو تین ایسے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے متنبع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو مہلت دیتا ہے، اور تیسرا پھر کام اللہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ پہلے آپ انسان کوئی بھی گناہ کرے نا تو کافی عرصے تک گناہ کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، اللہ اس کو چھوٹ دیتا ہے، شاید یہ پل کے آ جائے۔ پھر جب گناہ سے بنی نہ خدا، پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کا گناہ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا ظاہر کر کے پھر چھپا لیتا ہے، پھر گناہ کر کے پھر بچا لیتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے، کسی کے سامنے مثلا ایک آدمی زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3-4 مہینے اثر چھوٹ دیتا ہے، شاید پل کے آ جائے۔ جب بندہ نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ ابھی وہ زنا کر کے نکلا تھا کہ اچانک چھاپا پڑ گیا،
اللہ فرماتا ہے یہ ایک منٹ پہلے نہیں ہو سکتا تھا، تجھے بچا لیا، بات تھا. پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، پھر تنبیہ کرتا ہے، پھر تنبیہ کرتا ہے. جب بندہ حد سے گزرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا فاروق اعظم، آپ کے سامنے ایک مقدمہ آ گیا. کچھ لوگ تھے انہوں نے ایک جوان کو پکڑا ہوا تھا، سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا حضور اس نے ایک بکری سے بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پوچھا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، ایک بکری کے ساتھ تو نے کیوں یہ بدفعلی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ پہلی دفعہ گناہ ہوا ہے. اپنے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور فرمایا پہلی دفعہ تو وہ رسوا کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو پکڑتا ہی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ صرف میں نے پہلی دفعہ یہ گناہ کیا ہے. فاروق اعظم تھے، جلال تھا جس راستے سے آتے تھے شیطان کی راہیں چھوڑ جاتا تھا. تھپڑ پھر فاروق اعظم کا تھا. آپ کیا کہتا ہے پہلی دفعہ کیا ہے؟ کہا نہیں حضور 2 سال ہو چکے. تو کہا دیکھ لے 2 سال تجھے وہ بچاتا رہا اور جب تو پاس نہ آیا اس نے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا. کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس کو متنبع کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، بار بار اس کو بچاتا ہے. پہلی قوموں کا آپ نے ذکر پڑھا ہے نا، پہلی قوموں کا. تو یہ جو ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان پہ اللہ کے عذاب آئے، پکڑ آئی، انہوں نے وہ گناہ کیے. اس سارا امت مصطفیٰ کو کنتم خیر امت، ہم جو سب سے اس اولاد آدم میں افضل امت ہیں، ہمیں کیوں بتایا گیا؟ یا کتنی شان ہے امت مصطفیٰ، بتایا گیا ان پہ یہ گناہ کیا، پکڑ آئی ان کے ریاض. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، قرآن کریم قصہ کوئی کا نام نہیں ہے کہ بس پڑھے اور جناب پہلی قوموں کے واقعات پڑھتے رہے اور تسکین قلب کے لیے پڑھتے رہے، جیسے کوئی ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے. قرآن کریم کا ایک لفظ بھی غیر ضروری نہیں ہے. ایک لفظ ضرورت ہے انسان، ایک لفظ. آپ قوم لوط کو دیکھیں، ہم جتنے بھی انبیاء کی پہلی امتیں آئیں گے کہ اللہ کی پکڑ آئے، عذاب آئے، وہ سارے انشاءاللہ کبھی پڑے ہوئے. قوم لوط کو آپ دیکھیں، ان میں گناہ تھا. کیا تھا؟ ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ گناہ ہونے سے یہ بڑا گناہ ہے. اپنے بچوں سے داڑھی رکھوایا کریں، بچپن سے بچوں سے کہا کریں داڑھی رکھوا لیں. اور یہ کلیم شیب ہوتے ہیں نا بچے جوان، یہ امرت کے حکم میں آتے ہیں. ان پر وہی حکم ہے جو عورت کا حکم ہے. کبھی آپ کو علماء نہیں بتائیں گے یا آپ نے پوچھا نہیں ہے. جو کلیم شیب ہے اس کی نہ مونچھیاں نہ داڑھیاں، چڑھتی جوانی ہے، اس کی امرت کے حکم میں ہے. اس پر وہی حکم نازل ہوتا ہے جو ایک عورت کے حکم نازل ہوتا ہے. حضرت جناب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ کے سامنے ایک حافظ قرآن کھڑا ہے اور دور سے کلیم شیب گزرتا ہے. تو اس حافظ قرآن حضرت جناب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور دیکھنا وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، جو کلیم شیب ہے. تو آپ اس کی طرف دیکھ کر کہا تو حافظ قرآن نہیں ہے؟ کہا جی میں حافظ قرآن ہوں. کہا پھر جا اپنے حفظ کی خیر بنا، اپنے حفظ کی خیر بنا. وہ جو حافظ قرآن تھا حضرت جناب بغدادی کے سامنے کھڑا تھا، وہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک پورا قرآن زبانی پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کو پکا قرآن کریم یاد تھا. جب آپ نے فرمایا کہ تو حافظ قرآن نہیں ہے، بس ایک نظر غلط اس کلیم شیب درگے پہ پڑی تو فرمایا تھا آپ نے حفظ کی خیر بنا. اس کو سارا قرآن کریم بھول گیا، سارا قرآن کریم ایک لمحے کے اندر اس کو بھول گیا اور اللہ نے اس کے دل سے وہ اٹھا لیا. ایک صرف خیال پیدا ہوا اس کا، اس جوان کے اس حافظ قرآن کے دل سے سارا قرآن کریم بھلا دیا گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں ساری رات کئی سالوں تک توبہ کرتا، تڑپتا، معافیاں مانگتا. میں نے کعبے کے کئی طواف کیے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کے روتا رہا اللہ معاف کر دے. لیکن قرآن کے اندر کو یاد کرتا، تھوڑی دیر یاد رہتا، پھر بھول جاتا، پھر بھول جاتا، پھر بھول جاتا. صرف ایک نظر خلص
اس کلیم شیخ جلدے پہ پڑی تھی بس۔ اس لیے بچوں سے حضرت امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، علماء کے پاس قرآن حدیث پڑھتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ابھی چڑھتی جوانی تھی، بچے تھے، داڑھی نہیں تھی، مونچھیں نہیں تھی، اللہ نے آپ کو حضرت امام محمد کو بڑا ہی حسن دیا تھا، بڑا ہی حسن دیا تھا۔ امام محمد وہ تھے جب تعلیم مکمل کر کے آپ عیسائیوں کے ایک شہر کی طرف آپ مبلغ بنا کر بھیجے گئے نا کہ وہاں پہ آپ جا کر تبلیغ کریں، اس وقت آپ کی داڑھی تھی، مونچھیں تھی، ماما تھا، جب آپ تشریف لے گئے تو عیسائی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے اپنے انجیل کے سارے مسلم کتابیں اٹھا کر عیسائیت کے مبلغ آئے، امام محمد سے ہم مناظرہ کریں گے اور پھر ہمارے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، حکومت مسلمانوں کی تھی، حکم تھا جانا ہے۔ تو جو ہی وہ سارے جو عالم عیسائیت کے مبلغین تھے کتابیں لے کر باہر کھڑے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں اس علاقے میں مبلغ بن کر حکومت اسلام کی طرف سے۔ تو جو ہی وہ جو تھے نا مناظرہ کرنے کے لیے کھڑے تھے عیسائی مبلغ، ان کی جو ہی نظر پڑتی ہے امام محمد کے چہرے پر تو زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا، کلمہ پڑھ رہا۔ تو عیسائیوں نے کہا جو اس علاقے کے عیسائی تھے، رہائشی تھے، کہ تم تو کتابیں لے کے کھڑے تھے کہ مسلمانوں کا مبلغ آ رہا ہے، ہم اس سے مناظرہ کریں گے، باتیں کریں گے اور پھر اس کو دعوت دیں گے کہ ہمارے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کر۔ تم نے تو بات کی ہی نہیں اور ایسے کلمہ پڑھ دیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھتے نہیں، اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کی بات کیا؟ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے حسین تھے، اور جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے نا تو داڑھی نہیں تھی، مونچھیں نہیں تھی، جو بھی پڑھنے کے لیے آتے امام اعظم کی نظر پڑی امام ابو حنیفہ کی، نگاہیں جھکا، کہا بیٹا کیوں آئے ہو پاس کھڑے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، گاؤں سونے میں بیٹھتا ہے کرو، جب آؤ نا تو بیٹا کا کتابیں وہاں سے نکال لی ہیں، اب دیکھ نہیں اس کی طرف، اس کی چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، مونچھیں نہیں تھی، خوبصورت تھے، ایک نظر پڑی جاتا ہے۔ اب بیٹا پڑھنے آنا ہے تو اس کونے میں بیٹھ جایا کرو، وہاں سے حدیث کی کتاب اٹھا لیا کرو اور وہاں سے پڑھ کے چلے جایا کرو۔ امام محمد کئی سالوں تک پڑھتے رہے، پھر ایک عشاء کا وقت تھا، عشاء کے بعد چراغ جل رہا تھا، اچانک چراغ گل ہو گیا، امام محمد اٹھ کے آئے چراغ جلانے کے لیے، جب وہ ماچس آگ جلائی امام اعظم کی نظر پڑی تو کہا تمہارے چہرے پہ داڑھی آ گئی، لیکن کئی سالوں تک آپ کو دیکھا ہی نہیں، جب آئے تھے تو داڑھی نہیں تھی، آئے پڑھ کے چلے جاتے، لیکن کئی سالوں کے بعد جب رات کو چراغ گل ہو گیا، چلانے لگے تو امام اعظم کی اچانک نظر پڑی تو داڑھی تھی، کہا امام محمد تمہاری داڑھی آ گئی، پڑھتے تھے لیکن دیکھا نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے حضور حضرت انس اس کے راوی ہیں حدیث پاک، ابن مسعود اور حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو مرد کے ساتھ غداری کرتا ہے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ بغیر کسی شریعت حکم میں اتنا بڑا حکم نہیں، صرف مقتول جو ہے اس کے قاتل کو قتل کر دیا۔ لیکن حضور نے فرمایا جو مرد کے ساتھ غداری کرے حکم ہے اس کو قتل کر دیا۔ اور جو کسی مرد کی طرف جوان بچے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، اس کے دل سے اللہ اپنا ساری یاد اور محبت نکال لیتا ہے، سب کچھ نکال لیتا ہے۔ یہ آخری بات میں سن لیں کہ حدیث بنتی ہے، میں پھر اس میں کچھ لوگوں پڑھوں گا، لیکن سن لیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 اشخاص ایسے ہیں جن پر صبح بھی وہ اللہ کے غضب میں کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کے غضب میں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے پہلا وہ ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ صبح بھی اپنی لعنت بھیجتا ہے، شام کو بھی لعنت بھیجتا ہے۔ آج ہمارے جوان ہیں جوڑے رکھے ہوئے ہیں جناب، اور کلیم شیخ اور کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس مرد پر۔ یہ شعب الایمان کے اندر حدیث کے پاس شہر مدینہ میں ایک خواجہ سرا تھا، ایک خواجہ سرا، خود سا مشکل عربی میں کہتے ہیں، اس کو جیسے آپ لفظ نہیں بولنا چاہیے، اس کو خسرہ بھی آپ کہتے ہیں،
لیکن خواجہ سراؤں میں یہ شہر مدینہ میں تھا اور اس نے ایک دفعہ ہاتھ پہ مہندی لگا دی. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا نکال اس کو میرے شہر سے. اس نے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور اس کو قتل کر دی. فرمایا قتل نہیں کرنا، اس کو کہو نکل جائے میرے شہر سے، دوبارہ واپس نہ آئے. حضور یہ خواجہ سرا ہے، اس نے ہاتھ میں مہندی لگا لی. جب کہ عورت کو حکم ہے مہندی لگانے کا، مرد مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی عذر ہے، گرمی ہے تو لگا سکتا ہے پاؤں پہ جا کے، لیکن شوق کی وجہ سے نہیں لگا سکتا. حضور نے فرمایا اس کو کہو میرے شہر سے نکل جائے، اس کو قتل نہیں کرنا اور اس کو دوبارہ پاک کے مدینے میں نہ آئے. خواجہ سلام ہے، اس میں ایک صفت عورتوں کی پائی جاتی ہے. حضور نے فرمایا دوسری صفت مردوں کی نہیں پائی جاتی، اس میں ایک صفت تو مردوں والی ہے نا، جبکہ ایک صفت عورتوں والی تھی. پھر بھی فرمایا اس عورتوں کی طرح مہندی کیوں لگایا؟ اس کو کہو نکل جائے میرے شہر سے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے شہر مدینہ پہ عذاب آ جائے. بھائی تو ہر جوان ترین شیخ ہے، سر پہ چوڑا ہے، وہ کیا اسے جو رنگ پہنے ہوئے ہیں عورتوں کی طرح، عورتوں کی مشابہت ہے. فرمایا اس کو کہو نکل جائے میرے شہر سے. جب بھی اس میں ایک صفت عورت کی پائی جاتی تھی، لیکن فرمایا ایک صفت تو مرد کی ہے، پھر عورتوں والے کام کیوں کرتا ہے؟ اس میں تو وہاں پہ مہندی لگا دی. اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے شہر مدینہ پہ عذاب آ جائے. آج یہ جو عذاب ہے، یہ جو بھوک ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو ظالم حکمران ہیں، یہ جو بہت بے موسم بارشیں ہیں، یہ جو خشک سالیاں ہیں، یہی عذاب ہے. پتھر آسمان سے ابھی نہیں برسیں گے، کسر اپنے چھوڑی کوئی نہیں جائے، پتھر برسنے والا ہم اس سے بھی آگے گزر گئے. بہر اللہ فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی. چاہتے ہو کہ اللہ اگر تمہاری زندگی پرسکون بنا دے تو پھر کیا کرو؟ نیک عمل کیا کرو. حیاتن طیبہ، اللہ فرماتا ہے قسم رب پاکیزہ پرسکون باعث زندگی عطا کروں گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.